اللہ قرآن مجید میں آپ نے بہت دیکھا ہے، لعلکم تفلحون، لعلکم تاکلون، لعلکم تعلمون، بہت قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ جو ہے یہ دو کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جی۔ ایک اس کا کام ہے، یہ آتا ہے امید کے لیے، جسے گرامر کی اصطلاح میں ترجی کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا کام ہے، یہ آتا ہے اندیشے کے لیے، ڈر، خوف، اس کو گرامر کی اصطلاح میں اشفاق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کبھی ترجی کے لیے آئے گا یعنی امید کے لیے آئے گا، اور اللہ کبھی اشفاق کے لیے آئے گا یعنی اندیشے کے لیے آئے گا۔ اب کہاں وہ ترجی کے لیے آیا ہے، امید کے لیے آیا ہے، اور کہاں وہ اندیشے کے لیے آیا ہے یا اشفاق کے لیے آیا ہے، یہ کانٹیکسٹ بتائے گا۔ مثلا آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ہو تمہارا حال کیسا ہے، اور ساتھ اسے کہتے ہیں کہ لعلہ کا، اب یہ دیکھیں کا اس کا اسم ہے منصوب، لعلہ کا بخیرن، لعلہ کا بخیرن کا کیا مطلب ہے؟ کسی سے آپ حال پوچھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں نا امید ہے تم خیریت سے ہوگے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے ڈر ہے کہ تم خیریت سے ہو، لعلہ کا بخیرن، میں امید کرتا ہوں تم خیریت کے ساتھ ہو۔ اور اگر زید آپ کا بڑا اچھا دوست ہے اور وہ کلاس میں نہیں آیا، کبھی اس نے چھٹی نہیں کی، آپ کو نظر نہیں آیا کلاس میں، اسکول میں نظر نہیں آیا، تو آپ پریشان ہو گئے۔ اب آپ کہتے ہیں لعلہ، اندیشہ ہے، ڈر ہے وہ بیمار ہو، ڈر ہے کہ وہ بیمار ہے تبھی نہیں آیا، ورنہ وہ کبھی چھٹی نہیں کرتا۔ تو کانٹیکسٹ بتائے گا کہ لعلہ کہیں امید کے لیے آ رہا ہے اور کہیں اندیشے کے لیے آ رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں دیکھیں لعلکم تفلحون، امید ہے تم فلاح پا جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، امید ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ امید وہاں پر جو ہے اس لیے استعمال ہوا ہے۔ اندیشے کے لیے بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں فرمایا ہے کہ لعلہ کا باخع نفسک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندیشہ ہے کہ آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔